آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سب ایک بہت ہی مختلف اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ عام طور پر ہم جب بھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس نقشے آتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال یا جنگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، سب کچھ بہت نپا تلا سا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اعداد و شمار کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں۔ ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان بڑے واقعات کے شور سے ہٹ کر کچھ خاموش اور تنہا لمحوں پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ آج ہم جس سفر کی بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی جذباتی اور تاریخی سفر ہے، سفر ابوا، یعنی ایک ماں کی آخری الوداع۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر شاید اس زاویے سے بہت کم بات کی گئی ہے۔ بالکل، آج ہمارے ذرائع وہ تمام تاریخی اور سیرت کی روایات ہیں جن میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے مدینہ کے سفر اور ابوا کے مقام پر ان کی وفات کے واقعات درج ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے۔ صحیح، مطلب ہم اس کے پیچھے چھپے انسانی جذبات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی، وہ درد، ایک بیوہ کا وہ خاموش دکھ اور ایک 6 سالہ بچے کی وہ بے پناہ قربانی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ کہانی بہت دلخراش ہے، مگر ساتھ ہی یہ ہمیں صبر اور تقدیر کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر ہم تاریخ کو صرف واقعات کے تسلسل کے طور پر پڑھیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی تصویر کے صرف خود و خال دیکھے جائیں اور اس کے رنگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے، تو آخر 6 سال بعد اس سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ اس واقعے کی نفسیاتی شدت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی شادی کو بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے جب حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر کے دوران بچھڑ گئے۔ صرف 2 ماہ؟ یعنی وہ وقت جب رشتے کی بنیادیں بن رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، مستقبل کے خواب بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت اچانک اور غیر متوقع جدائی تھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لیے سب سے بڑی خلش یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر پر نہیں جا سکی تھیں، کیونکہ قبر مدینہ میں تھی اور وہ مکہ میں تھی۔ جی ہاں، تو 6 سال بعد وہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ جانے کی اجازت لیتی ہیں، اور اس قافلے میں صرف 3 افراد ہیں: حضرت آمنہ، ان کی خادمہ حضرت ام ایمن، اور 6 سالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ ہم مکہ سے مدینہ کے اس 400 کلومیٹر کے فاصلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے جدید دور میں بھی گاڑی میں 400 کلومیٹر کا سفر تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ذرا تصور کریں، اس زمانے کے ویران اور سنسان راستے، اونٹنی کی سواری، وہ بھی ایک 6 سال کے بچے کے ساتھ۔ جسمانی مشقت اپنی جگہ، لیکن اس سفر کا جو نفسیاتی بوجھ ہوگا، اوہو، وہ کتنا کٹھن ہوگا۔ ان کے ذہن میں تو مسلسل سوالات ہوں گے نا؟ جی بالکل، کہ آخری لمحات کیسے گزرے ہوں گے، انہیں کتنا درد ہوا ہوگا۔ ہاں، کیا انہوں نے کسی کو یاد کیا ہوگا؟ مطلب کوئی تو ایسی طاقت تھی جو انہیں اتنے مشکل سفر پر مجبور کر رہی تھی۔ دیکھیں، انسانی دماغ ادھوری کہانیوں کو قبول کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے زیگارنک ایفیکٹ یا زائگارنک ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ ان کاموں یا واقعات کو زیادہ شدت سے یاد رکھتا ہے جو نامکمل رہ گئے ہوں۔ جب کوئی پیارا اچانک بچھڑ جائے اور آپ اس کے آخری لمحات کا حصہ نہ ہو تو دماغ کے پاس اس واقعے کو پروسیس کرنے کی معلومات نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں اور اس کا آخری اور سب سے اہم باب پھٹا ہوا ہو۔ دماغ اس ادھورے پن کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ خود سے مختلف خوفناک یا تکلیف دہ تصویریں بنانے لگتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کا یہ سفر دراصل وہ آخری باب تلاش کرنے کی ایک کوشش تھی۔ 100%۔ یہ کوئی دنیاوی سفر نہیں تھا، یہ کلوجر یا کلوزر پانے کی ایک نفسیاتی جدوجہد تھی۔ وہ شوہر کے آخری لمحات کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں تاکہ اپنے اندر چلنے والے یادوں کے طوفان کو کسی طرح شانت کر سکیں۔ یہ تشبیہ واقعی معاملے کو بہت واضح کر دیتی ہے کہ وہ آخری باب پڑھنا کتنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔
اب 10 دن کے اس طویل سفر کے بعد بالآخر وہ مدینہ پہنچتی ہیں۔ جی، اور وہاں پہنچ کر جذبات کا ایک بند ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ روایت بتاتی ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں وہ زاروں قطار رونے لگتی ہیں۔ مطلب 25 سالہ اس نوجوان بیوہ نے 6 سال تک کوئی شکایت نہیں کی تھی، لیکن اب ان کے آنسوؤں نے ساری داستان سنا دی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے دکھ کو اس وقت تک سختی سے تھامے رکھتا ہے جب تک اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اب وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا ہے۔ مکہ میں وہ ایک ماں تھی، انہیں یتیم بچے کی پرورش کرنی تھی۔ ہاں، انہیں مضبوط نظر آنا تھا۔ بالکل، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ جذباتی دفاعی حصار گر گیا۔ وہ واپس ایک بیٹی کے روپ میں آ گئیں، اور ایک بیٹی صرف اپنی ماں کے سامنے ہی مکمل طور پر بکھر سکتی ہے۔ یہ بات دل کو چھو لینے والی ہے۔ ان کی والدہ کا تسلی دینا کہ اللہ بہتر بدلہ دے گا، اور ساتھ ہی نانی کا اپنے 6 سالہ نواسے کو دیکھ کر خوش ہونا، اس گہرے دکھ میں زندگی کی ایک رمق محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صدمے کی جگہ یا قبر پر جانے سے انسان کو وہی کلوزر ملتا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، لیکن مدینہ پہنچنے کے 2 دن بعد جب وہ قبر پر جاتی ہیں، وہ صبح سے شام تک روتی رہتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرتی ہیں کہ تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے۔ تو کیا واقعی کسی صدمے کی جگہ پر جانے سے سکون ملتا ہے؟ کیونکہ حضرت آمنہ جو 6 سال تک مضبوط رہیں، وہ قبر پر جا کر تو مکمل طور پر ٹوٹ گئیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ اس دورے نے ان کی بچی کچی ہمت بھی نچوڑ لی تھی؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اصل میں جذبات کا اخراج یا کیتھارسس یہ کوئی پرسکون اور سیدھا عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی پرتشدد نفسیاتی اور جسمانی رد عمل ہوتا ہے۔ 6 سال تک جذبات کو دبا کر رکھنا بہت جسمانی توانائی مانگتا ہے۔ یعنی وہ اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھیں۔ بالکل۔ جب وہ قبر پر گئیں تو دراصل انہوں نے اپنے دماغ کو پہلی بار اس حقیقت کا پوری طرح سامنا کرنے کی اجازت دی کہ ان کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا مرحلہ تھا جو شفا کے لیے ضروری تو ہے، لیکن یہ انسان کو نڈھال کر دیتا ہے۔ مطلب وہ جو 6 سال کا رکا ہوا دکھ تھا، وہ سارا دباؤ اس ایک دن میں باہر آ گیا۔ جی، وہ محض اداسی کا اظہار نہیں تھا، وہ سارا تناؤ یا سٹریس تھا جو جسم سے خارج ہو رہا تھا۔ اس نے دماغ کا بوجھ تو شاید کم کر دیا ہو، لیکن اس نے ان کے اعصاب اور دل کو بہت کمزور کر دیا۔ اوہ، اور اس کمزوری کا اثر ہمیں واپسی کے سفر میں نظر آتا ہے۔ مدینہ میں 1 مہینہ قیام کے بعد یہ مختصر سا قافلہ مکہ واپسی کے لیے نکلتا ہے۔ سواری کی ترتیب بھی کیسی عجیب ہے۔ سب سے آگے 6 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیچھے حضرت آمنہ، اور آخر میں ایمن۔ جی، اور سفر کے تیسرے دن وہ ابوا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہاں آ کے صورتحال بہت ہی توجہ طلب ہو جاتی ہے۔ ابوا کا منظر ایسا ہے جسے سناٹا ہو، گھنی جھاڑیاں اور سیاہ پہاڑ۔ میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے کسی کہانی میں باہر کا ماحول انسان کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا عکس بن جاتا ہے۔ بالکل، منظر اور المیہ دونوں ایک دوسرے کی عکاسی کر رہے تھے۔ اچانک اسی ویرانے میں حضرت آمنہ کے سینے میں شدید درد اٹھتا ہے۔ ایمن انہیں اونٹنی سے اتار کر ایک پتھر پر لٹاتی ہیں، مگر درد بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو طبی اور نفسیاتی سائنس میں ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم ٹاکوتسوبو کارڈیومایوپیتھی یا عرف عام میں بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی واقعی دل ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ جب انسان کسی انتہائی شدید جذباتی صدمے سے گزرتا ہے تو جسم میں تناؤ کے ہارمونز، خاص طور پر ایڈرینلن کا ایک طوفان آ جاتا ہے جو دل کے پٹھوں کو اچانک اور شدید طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ کوئی عام بیماری پیش نہیں آئی تھی۔ یعنی وہ دل جو 6 سال سے ایک انکہے دکھ کو برداشت کر رہا تھا، وہ اب جواب دے رہا تھا۔ بالکل۔ مدینہ میں جذبات کے زبردست اخراج کے بعد اب ان کا جسم اس شدید نفسیاتی صدمے کا بوجھ مزید اٹھانے سے انکار کر رہا تھا۔ غم صرف ذہن کو نہیں بلکہ جسم کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ اور ذرا اس 6 سالہ بچے کے بارے میں سوچیں جو وہاں موجود ہے۔ ایک سنسان بیابان ہے، دور دور تک کوئی نہیں، اور وہ بچہ اپنی واحد پناہ گاہ اپنی ماں کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھ رہا ہے۔ تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
वो बच्चा परेशानी से अपनी माँ को देखकर पूछता है, उम्मी जान आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? एक 6 साला बच्चे के लिए इससे बड़ी दहशत क्या होगी? देखें, चाइल्ड साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो उसकी बका का वाहिद जरिया होती है। खास तौर पर वो बच्चा जिसने कभी बाप की शक्ल नहीं देखी, उसके लिए माँ ही पूरी कायनात है। सही, वो वाहिद हिफाजती हिसार टूट रहा था। जी, एक सुनसान बेयाबान में माँ को इस हालत में देखना एक बच्चे के लिए अपनी बका का सबसे बड़ा खौफ होता है। लेकिन उस शदीद दहशत के लम्हे में भी आप हजरत आमना का रूप देखें। बिल्कुल, और यही इस वाक़े का सबसे हैरान कुन हिस्सा है। जिंदगी के आखिरी लम्हात में हजरत आमिना एक बेबस माँ के बजाय एक दूरअंदेश और बाहिम्मत खातून बनकर सामने आती हैं। वो आखिरी ताकत जमा करके बेटे के सर पर हाथ रखती हैं। और जो अल्फाज वो कहती हैं वो तारीख का हिस्सा बन गए। जी, वो फरमाती हैं कि मेरे बेटे परेशान ना होना, तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला था। अगर मेरा ख्वाब सच्चा है तो अल्लाह तुम्हें नबी बनाकर भेजेगा, लोगों को हलाल और हराम का फर्क सिखाना। हर इंसान को मौत आनी है, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहकर वो बेटे का सर सीने से लगाती हैं और इंतकाल कर जाती हैं। मैं हैरान होती हूँ कि एक 6 साला बच्चे के जहन पर उस वक्त नबूवत, हलाल व हराम और मौत जैसी भारी बातों का क्या असर हुआ होगा। ये बहुत गहरी बात पूछी है आपने। जब दिमाग इंतहाई खौफ या सदमे की हालत में होता है तो हमारा वो हिस्सा जो जज्बात को कंट्रोल करता है वो एक फ्लैश बल्ब मेमोरी बनाता है। फ्लैश बल्ब मेमोरी यानी जैसे कैमरे की फ्लैश से तस्वीर बनती है? बिल्कुल। दिमाग उस लम्हे की हर आवाज, हर मंजर को बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। हजरत आमिना जानती थीं कि 6 साल का बच्चा इन पेचीदा तस्वुरात को अभी नहीं समझ सकता। हाँ, जाहिर है। लेकिन वो उसे एक नफ्सियाती लाइफलाइन दे रही थीं। तुम अब्दुल्ला के बेटे हो, ये कहकर उन्होंने एक मजबूत शनाख्त दी और नबी बनना, हलाल व हराम सिखाना जैसे अल्फाज से उन्होंने उसके लाशऊर में इसकी जिंदगी का एक अजीम मकसद नक्श कर दिया। वाह, यानी वो महज तसल्ली के अल्फाज नहीं थे, वो तो बीज थे जिन्होंने आने वाले सालों में उस बच्चे की पूरी शख्सियत बनानी थी। ऐसे ही है, उन्होंने मौत को छुपाने के बजाय उसे एक अटल हकीकत के तौर पर पेश किया ताकि बच्चा उस सदमे से आंख मिलाना सीखे। क्या हिम्मत होगी उस माँ की। और फिर वो दर्दनाक लम्हा आता है जब अबवा के इन काले पहाड़ों में खामोशी छा जाती है। वो मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने पर सर रखकर बस अम्मी अम्मी पुकार रहा है। उम्मे अमन वहाँ अकेले कब्र तैयार करती हैं और उन्हें दफन करती हैं। सोचें जरा, इस पथरीली जमीन पर अकेले कब्र खोदना और उसके बाद मक्का की तरफ वापसी का सफर शुरू होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ की कब्र को देखते जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। जी, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक यतीम बच्चा बार बार मुड़कर उस वीरान कब्र को देख रहा है। ये मंजर तो इंसानी तारीख के सबसे बड़े सब्र की अलामत लगता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि बचपन के ऐसे शदीद सदमे तो इंसान को अंदर से खोखला और तल्ख कर देते हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है और नफ्सियात में एक तस्वुर है जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या सदमे के बाद की इर्तिकाई नशोनुमा कहते हैं। अच्छा, आम हालात में इतने शदीद सदमात वाकई इंसान को सख्तगीर बना सकते हैं। बाप का चेहरा ना देख पाना, फिर माँ को वीराने में दफन होते देखना। लेकिन जब इंसान इस शदीद तकलीफ से गुजरता है और उसके अंदर एक मजबूत रूहानी मकसद मौजूद हो जो उनकी माँ ने आखिरी लम्हात में दिया था, बिल्कुल वो फ्लैश बल्ब मेमोरी, जी, तो वो तकलीफ उस इंसान के अंदर रहम दिली का एक ऐसा समुंदर पैदा कर देती है जिसका कोई किनारा नहीं होता। जब आपने खुद एक यतीम की हैसियत से दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई अबवा के पहाड़ों में महसूस की हो तो आप मुआशरे के हर रोते हुए बच्चे का दर्द अपना दर्द समझते हैं। काम ने उनके दिल को हमेशा के लिए नरम कर दिया था। कितना रोशन पहलू है ये कि इंतहा दर्जे का दुख इंतहा दर्जे की शफकत में बदल सकता है।
آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو یہ صرف ایک تاریخی سفر نہیں تھا، یہ محبت، بے پناہ صدمے اور ایک ایسی ہمت کی داستان ہے جس نے مستقبل کے دھارے کو بدل دیا۔ بے شک ایک کمال کا تضاد نظر آتا ہے اس پوری تصویر میں۔ جی، اور سننے والوں کے لیے آج کی آخری غور طلب بات بھی یہی ہے۔ ہم عموماً عظیم تاریخی شخصیات کو صرف ان کی کامیابیوں سے پہچانتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے اب واہ کہ وہ گمنام تاریک پہاڑ اور وہ بے نشان سی قبر جو موت اور مکمل تنہائی کی علامت تھی، اور دوسری طرف وہ 6 سالہ بچہ جو اس تنہا قبر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسانیت کے لیے ان کی وہ بے مثال شفقت، وہ رحم دلی اور ہر دکھی انسان کا درد محسوس کرنے کی غیر معمولی صلاحیت اسی ایک دل چیر دینے والے تنہائی کے مقام سے پھوٹی ہو؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا پہلو ہے، وہ مقام حیرت ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے مطالعے میں پھر ملیں گے۔